آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ریئل اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ طالب 23 نومبر 2024 پیش ہیں آج کی اردو اخبارات کی اہم سرخیاں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو جموں میں اپنی رہائش گاہ پر اپنی حکومت کی دوسری کابینہ کی میٹنگ کی۔ اجلاس میں کابینہ کے تمام وزراء موجود تھے۔ ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے ترقی کو فروغ دینے اور گورننس کے کلیدی چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے اہم پالیسیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کہا ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ جل شکتی کے وزیر جاوید رانا کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کی ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور تمام متعلقین کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ موصوف وزیر نے ان باتوں کا اظہار جمعہ کو یہاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں منعقد کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ جموں و کشمیر کابینہ نے ایل جی منوج سنہا کی اسمبلی تقریر کی منظوری دے دی۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور سری نگر سے رکن پارلیمنٹ سید آغا روح اللہ مہدی نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے واضح اختیارات کے دائرے میں رہتے ہوئے عوامی فلاح بہبود کے فیصلے کرے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ریزرویشن پالیسی کسی کے حقوق چھیننے کے لیے نہیں بلکہ اس میں معقولیت لانے کے لیے ہے۔ سری نگر کے ڈل جھیل علاقے آبی گورپورہ میں حالیہ آگ سے متاثرہ خاندانوں کی عیادت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے کہا کہ ریزرویشن پالیسی سے متعلق قواعد و ضوابط ابھی تک واضح نہیں ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ سیاسی کلیئرنس ملنے کے بعد سعودی عرب روانہ ہوں گے تاکہ عمرہ کی ادائیگی کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو ضلع کشتواڑ میں فوج کے ہاتھوں شہریوں پر تشدد کے الزامات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ الزامات کے خلاف کوئی ثبوت ملتا ہے تو ملوث اہلکاروں کو کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ فوج کسی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور تحقیقات کو شفاف طریقے سے مکمل کرے گی۔ اس سے قبل فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ کشتواڑ میں انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزامات پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔